ابھی ہمارے ایک دوست ہیں حضرت یعنی کیا نام ہے، مجھ سے جونیئر ہیں اگرچہ کافی وہ، لیکن کافی پازیٹیو کام کر رہے ہیں، مفتی رشید احمد خورشید صاحب ہیں مجھ سے کافی جونیئر، لیکن ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، پازیٹیو. ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ مفتی طارق مسعود صاحب عاملوں کے بہت خلاف ہیں، بہت ایکسٹریم لیول پہ گئے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنے حساب سے جواب دیا کہ بھائی وہ تھوڑا سارے غلط نہیں ہیں، کچھ ان میں ٹھیک بھی ہیں. عاملوں کے بارے میں سارے غلط نہیں ہوتے، کچھ ان میں بولو ٹھیک. ایک تو یہ بات بھی کی کہ بھائی رقیہ تو اسلام میں ثابت ہے، تو میں رقیہ کا تو میں منکر نہیں ہوں. بھائی دم تو مسجد کے امام سے کروا لو، جن چڑیل بھوت بھی کسی پہ کروڑوں میں کسی دو چار پہ آ سکتا ہے، تو کسی بھی نیک آدمی سے دم کروا لو. اور حضرت مفتی موسیٰ روحانی بازی رحمت اللہ علیہ وہ عامل نہیں تھے، خدا کے لیے ان کو بدنام مت کرو، وہ عامل نہیں تھے. یہ ان کی کرامت تھی کہ کوئی بھی کچھ لکھ کے دے دیا کرتے تھے. اللہ ان کو دعا تھی، ان کی ماں کی یا کسی بزرگ نے انہوں نے خدمت کی تھی، غالباً ان کی والدہ نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ تو کسی کے لیے کچھ بھی لکھ کے دے دے گا اللہ اس کو پورا کر دے گا. تو اہل اللہ کے ساتھ الگ معاملات ہوتے ہیں، وہ عامل نہیں تھے. میں نے یہ بات بیان میں کہی تھی، ان کے بیٹے نے آ کے پھر جامعۃ الرشید میں بتایا کہ واقعی میرے والد صاحب عامل نہیں تھے. یہ کرامت تھی ان کی کہ کسی کو بھی کچھ لکھ دیا تو بس وہ ہو گیا. کرامت کے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. تو یہ جو ان کا بھی بیان آیا، اپنے لحاظ سے انہوں نے ٹھیک کہا، اپنے لحاظ سے کہ عامل جو ہے ایکچولی کچھ یوں بھی ہوتے ہیں، کچھ 1-8% صحیح بھی ہوتے ہیں، 1% بھی صحیح نہیں ہوتا. اگر مجھے ایک بندہ عاملوں میں صحیح مل جائے نا، میں عجائب گھر میں رکھواؤں گا، 1 کروڑ روپے کا ٹکٹ لگاؤ اس کے اوپر، کیونکہ ایسی چیزیں مارکیٹ میں ہے ہی نہیں. آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی آپ سے جونیئر ہیں، اور اچھا آپ خود کہہ رہے ہو کہ بھئی جامعہ کے ٹیچر ہیں، استاذ ہیں، تو کیا وہ غلط بول رہے ہیں؟ وہ غلط بول رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ کہہ سکتے ہو کہ بھائی اس کا مطلب وہ صحیح عالم نہیں ہے. بھائی اس کا علم دین سے تعلق نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ علماء سے وہ چیزیں پوچھیں جن کا دین کے علم سے تعلق ہے. نکاح طلاق کے مسائل، وراثت کے مسائل. عامل صحیح ہوتے ہیں غلط ہوتے ہیں، یہ قرآن و سنت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مشاہدے کا مسئلہ ہے. ان کی عمر کم ہے، میرے تجربہ زیادہ ہے، ہم نے ایک بھی نہیں دیکھا ڈھنگ کا. بہت تلاش کیا، بہت تلاش کیا. اور میں جو کہتا ہوں وہ سارے 2 نمبر ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے سارے برے ہوتے ہیں، ان میں کچھ نیک بھی ہوتے ہیں، تھوڑے سے نیک بھی ہوتے ہیں، لیکن اوپر کی سیٹنگ ان کی خراب ہوتی ہے. پاگل ہوتے ہیں، عملیات کر کر کے کھوپڑی خراب ہو جاتی ہے. ان کو جن چڑیل بھوت اس لیے نظر آتے ہیں کیونکہ کھوپڑی کام نہیں کر رہی ہوتی. آپ کی کھوپڑی کام کر رہی ہوتی ہے، آپ ان کے پاس بیٹھتے ہو تو تھوڑے دن میں آپ کی کھوپڑی بھی کیا ہو جاتی ہے؟ آؤٹ. پھر آپ کہتے ہو یار میں بھی جب حضرت جی کے پاس گیا تھا، ایک چڑیل انہوں نے مجھے دکھائی، وہاں سے بھوت دکھایا. ابے وہ کچھ بھی نہیں دکھا رہا، وہ خود پاگل ہے، وہ خود دماغ خراب ہو گیا اس کا فلیتے پلیتوں میں پڑھ کے. تم کیوں پاگل ہو رہے ہو؟ اس کے پاس جانے سے پہلے کبھی تمہیں یہ نظر آتا تھا چڑیل اور بھوت تمہیں نظر آتے تھے کبھی؟ تو یہ منجن ہمارے سامنے، کسی عامل کے باپ میں دم ہے آئے ایک جن چڑیل بھوت میرے سامنے لا کے دکھائے. بکواس ہے، یہ منجن ہے. میں اتنا کانفیڈنٹلی جب ان کے اور مفتی رشید احمد خورشید تو ہم سے بہت جونیئر ہیں، اس بارے میں اپنے اکابر کو نہیں مانتا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں اپنے بزرگوں کو نہیں مانتا اس بارے میں. آپ کہہ سکتے ہو اچھا آپ اپنے بزرگوں سے بھی آگے نکل گئے. بھائی میں میڈیکل سائنس سے اپنے بزرگ سے آگے جا سکتا ہوں، میں ڈرائیونگ میں اپنے بزرگ سے آگے جا سکتا ہوں، میں دین کے علم میں اپنے بزرگ سے آگے نہیں جا سکتا. دین کے علم کی جہاں بات ہوگی میں اپنے بزرگوں کے سامنے ہتھیار ڈالوں گا. بھائی ان کا علم ہمارے علم سے زیادہ، ان کا تقوی ہم سے زیادہ. عاملوں کا تعلق علم دین سے نہیں ہے. یہ عامل ہندو پنڈتوں میں مسلمانوں سے زیادہ ہوتے ہیں، پادریوں میں زیادہ ہوتے ہیں، جن چڑیل بھوت بھگانے والے. اس کا تعلق ہے مشاہدے سے. یہ الو بنانے کی مشینیں ہیں، خود کچھ بیوقوف بن چکے ہوتے ہیں تو منجن بیچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہوں میں، کانفیڈنٹلی. ایسا نہیں ہے کہ ہوائی ایک دم صبح اٹھا تو عاملوں کے خلاف تقریر شروع کر دی. کوئی بھی ڈھنگ کا نہیں ہے. ان سے دور رکھو اپنے آپ کو. اور اگر نہیں رکھا نا تم نے، باتوں میں آ گئے کہ جی وہ حضرت جی ان کے، ابے میں نے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ ان لوگوں نے الو بنایا ہے. مفتی رشید احمد خورشید تو بیچارے ابھی نئے نئے آئے ہیں مارکیٹ میں. ہم نے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا، ان عاملوں نے ان کو الو بنا دیا. میں بزرگوں کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، وہ پھر بے ادبی ہے. ورنہ بڑے بڑے بزرگوں کو ان لوگوں نے الو بنایا. آپ کس کھیت کی مولی ہو؟ ہاں کانفیڈنس ہونا چاہیے انسان میں. ان کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا
एतमाद होना चाहिए। फिर इनका पता चलता है ये बहुत, और ये सऊदी अरब की मिसालें, अब इमाम काबा को जिन चुड़ैल भूत, ये मंजन बहुत हम पहले देख चुके हैं। मैंने बड़े बड़े बेवकूफ देखे हैं जो इमाम हरम के जाके जिन उतार रहे हैं, वो इमाम हरम को बेवकूफ बना रहे होते हैं। आप कह सकते हो वो इमाम हरम भी बेवकूफ बन गए, तो भाई जब उनकी फील्ड नहीं है तो बन सकते हैं वो। ये हो नहीं सकता कोई डॉक्टर इमाम हरम को गलत टीका लगा के आ जाए। इसका इमाम हरम से क्या ताल्लुक है भाई? डॉक्टर फराडी था, उसने गलत टीका लगा दिया, या अनाड़ी था। यानी आमिलों का मंजन ये हर जगह बिक रहा है। और इसमें जहां भी मजहबी, मैं भी जापान गया ना, वहां जिन चुड़ैल भूत बिल्कुल भी नहीं थे। मुझे किसी ने बताया कि हजरत ऐसा नहीं है, यहां भी होते हैं। मैंने कहा ये वहीं होते होंगे जहां इनके मजहबी रहनुमा बैठते होंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि वो बुद्धिस्ट है ना। मैंने कहा जो इनके मंदिरों में जाता है ना बुद्धिस्ट, जापानी साइंसदान जाता होगा इबादत करने, उसी पे जिन भी आएगा, उसी पे भूत भी, उसी पे जापानी चुड़ैलें। क्योंकि ये मंजन चुड़ैल भूत का, जादू टोने का मजहबी तबके में बिकता है। चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो। जो मजहबी नहीं है ना, सेकुलर लोग हैं, उनमें ये मंजन बिकता नहीं है। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में? क्योंकि जादू बहरहाल बरहक है। अब चूंकि मजहबी लोगों को है कि है, अब इस इम्कान की बेस पे कोई भी उल्लू बना दे। मिसाल के तौर पर एक बीमारी है जिसका वजूद ही नहीं है, उसमें उल्लू बनाना मुश्किल काम है। एक बीमारी है जो करोड़ों में किसी एक को हो सकती है, उसमें हो सकने की बेस पे उल्लू बनाना आसान हो गया कि नहीं हो गया? तो इस बेस पे कि भाई नबी पे भी तो जादू हो गया था, तो फलाने पे क्यों नहीं हो? अबे फलाने पे हो सकने की बात नहीं, हुआ है कि नहीं हुआ? ये इसने कैसे बता दिया कि इस पे जादू हुआ है? इसको कैसे पता चल गया? कोई भी उठ के बोलता रहे। तो इसलिए भाई ये मैं कॉन्फिडेंटली बोलता हूं कि आमिल सारे बुरे नहीं होते। मैं मानता हूं कुछ नेक होते हैं, थोड़े से कुछ नेक होते हैं, लेकिन ऊपर की खोपड़ी खुदा की कसम उनकी सेट नहीं होती। वो खुद पागल होते हैं। कोई एक पागल ना हो तो मुझे बताओ, या अगर पागल नहीं है तो फ्रॉडी है, फिर वो बहुत बड़ा फ्रॉडी है। देखो जो छोटे फ्रॉडी होते हैं उनको पकड़ना आसान होता है। काश ये बात आप लोगों की समझ में आ जाए, बड़े बड़े फ्रॉडियों को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। और मुझे हवाले ना दिया करो हजरत जी फलां, हजरत फलां के हम बहुत एतकाद है, लेकिन दीन के इल्म के मामले में, तकवे में हम उन पर एतमाद करते हैं। आमिलों के मंजन में हम उन पर एतमाद बोलो ना नहीं करते। बाकी जादू बरहक है, जिन्नात भी आ सकते हैं, करोड़ों में किसी एक पे आ जाता है, तो उसका इलाज ये है कि सूरह फलक सूरह नास पढ़ के दम करो, या मस्जिद के इमाम या किसी नेक आदमी से दम करा लो। बस इससे आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो मामला प्रोग्राम बढ़ जाएगा। वक्ती तौर पे ठीक हो जाओगे, फिर दोबारा चुड़ैल आएगी, फिर तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। फलीते पलीते, एक धागा यहां पर फलीता, इतना अजाब में मरोगे भी साले, उसी मुसीबत में मरोगे तुम। इन फलीतों पलीतों से जान नहीं निकलेगी तुम्हारी कभी। हमारे यार अल्लाह ने इतने हमें औलादें दी हैं, हमारे घर में बच्चे बीमार भी होते हैं, सेहत भी होती है। हमने तो कभी ना कोई फलीता, ना कोई पलीता, ना किसी आमिल, ना कि मैंने तो आमिलों को चैलेंज किए, तेरे बाप में दम में तो आ यार, 2-4 चुड़ैल भूत हमारे घर भी भेजना। ये मंजन उन्हीं लोगों को बिकता है जो इन लोगों को मानते हैं। और ये सिर्फ मुसलमानों में नहीं है, ये हिंदुओं में भी है। ये मजहबी लोगों का मंजन है। सेकुलर लोग तमाम तर ऐबों के बावजूद इस ऐब से बचे हुए हैं। अंग्रेज सेकुलर है ना, वो जब रॉकेट भेजता है ना चांद पे, पड़ गया था ना एक दफा रॉकेट भेजा था, अगर वो पंडित जी के से दम करवा के या किसी मुस्लिम स्कॉलर से दम करवा के भेजता ना, तो कहता ये इस दफा कुछ चुड़ैल ने कुछ ऊपर जाके किया है। उनके सारे साइंसदान बकरे काट रहे होते वहां बैठ के। उन्होंने देखा यार जब तबाही हुई है तो कोई ना कोई लॉजिक होगी, उसकी लॉजिक को तलाश करो। मियां बीवी की लड़ाइयां हैं, मामला सही नहीं है। जब लड़ाइयां हो रही हैं तो इंसान के बच्चे बनो ना, देखो गलती किसकी है, कौन पहले बदतमीजी से बात शुरू करता है, फिर लड़ाई होती है। आमिलों ने ये धंधा ही सारा खत्म कर दिया। आमिलों ने बोला अपनी गलती की इस्लाह मत करो, असल में तुम्हारी सास ने तुम्हारे ऊपर चुड़ैल भेजी हुई है। बजाय इसके कि आदमी देखे कि नताइज गलत जो निकल रहे हैं तो मैं ठीक हो जाऊं या बेगम ठीक हो जाए, वो अपने आप बारे में सोचे ये क्यों झगड़ा हो रहा है ना भाई। वो तावीज रखा हुआ होगा बेल में, 15-16 साल पुरानी बात है। मुझे पता था ये बहुत नालायक है ना, लड़ रहे थे बदतमीज से दोनों एक नंबर के।
شادی سے پہلے ہی بدتمیزی میں مشہور تھے. تو ظاہر ہے جب شادی بھی ہو گئی تو پھر تو بدتمیزی انتہا کو پہنچے گی, لڑائی جھگڑے ہی نہیں ختم ہو رہے. لڑکی کا بھائی چلا گیا کسی بزرگ کے پاس, وہ بزرگ بھی ہمارے ہاں بڑے بزرگ سمجھے جاتے ہیں. افسوس تو اس پر ہے نا, میں 2 نمبر عاملوں کے خلاف نہیں بولتا, یہ ذہن میں رکھو, میں 1 نمبر کے خلاف بولتا ہوں. یہ بھی میری بات کو نا غلط لے جاتے. 2 نمبر تو سب مانتے ہیں 2 نمبر ہیں, جو 1 نمبر ہیں وہ بھی 2 نمبر ہیں, میں ان کے خلاف بول رہا ہوں. کیا کریں, بات سے بات نکل. پہلے یہ سنا دوں نا, تو اس نے بتایا کہ وہ جو ہے نا وہ ہمارے وہ فلاں بزرگ ہیں, انہوں نے کہا ان کے گھر میں ایک بیل ہے, اس میں تعویذ کیا کسی نے. میں نے کہا الو نا کسی اور کو بنانا, کسی اور کو بنانا الو. تمہاری قسمت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تم بجائے اس کے کہ اپنی بہن کو سمجھاؤ جو بدتمیزی کر رہی ہے وہ, یا شوہر کے رشتہ دار میاں کو سمجھائیں کہ اگلا غصے ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے انسان کا بچہ بن جا, گھر تو ایسے ہی چلتا ہے نا. وہ اس کے گھر میں بیل ہی نہیں تھی, اتفاق کی بات یہ ہے. لیکن ایسی اندھی عقیدت ہے نا ان کمبختوں کی, وہ جتنا مردی جھوٹ بول دے, نہیں جی حضرت جی ہیں, بنیان کمبخت سونگ سونگ کے عورتوں کے بتا رہے, یہ تو میں 2 نمبروں کی بات کر رہا ہوں, عورتوں کے بنیان سونگ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس پہ جن ہے. تمہیں شرم نہیں آتی اپنی عورتوں کے بنیان مردوں غیر مردوں کو سنگھاتے ہو یار؟ اپنا پجامہ سنگھایا کرو جا کے. اس کو کوئی مانگے نا تو اپنی بنیان لے کر بولا یہ میرا انڈر ویئر ہے, یہ اپنی ناک میں گھسیڑ. ان کمبختوں کا علاج ہی ہے. ایک آدمی نے عامل کے ساتھ صحیح کیا تھا, اس نے کہا آپ کے بال چاہیے, اس نے زیر ناف بال لے جا کے دے دیے اس کو. صحیح کیا بالکل. مجھے اچھا نہیں لگ رہا مسجد میں یہ باتیں کرتے ہوئے, لیکن تمہارے دلوں سے میں تمہاری زندگیاں بچانے کے لیے ان کمبختوں کی عقیدت نکالنا چاہتا ہوں. دشمنی تو میں بول رہا ہوں, تمہیں تھوڑی کچھ کہے گا. دشمنی تو میں بول رہا ہوں. تو بات آئی تھی دماغ میں, پتہ نہیں نکل گئی, اتنی خاندانی بات آئی تھی. تو وہ اس نے کہا بیلوں کے اوپر جو ہے نا, یہ سارا آج کا جو ٹاپک ہی بڑھ گیا سارا ان عاملوں کے چکر میں. ہارا ٹاپک جو میں کتنا شکر کا اور وہ لے کے چلا تھا, وہ ٹاپک تو بڑھ گیا. یہ بھی ضروری ہے بھائی. ان عاملوں کے مفتی رشید احمد خورشید صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے کائنڈلی, لیکن یہ عاملوں کے بارے میں کسی کی باتوں میں نہ, کوئی ان دلوں میں تیل نہیں ہے. تو بات اتنی خاندانی تھی یار, عامل کے بارے میں تھی, نکل گئی دماغ سے. تو کوئی بھی حرم کا امام کا علاج کر رہا ہے, یہ سب منجن ہوتے ہیں ان لوگوں کے, کہ میں نے امام میں فلانے کا کیا تو میں نے ڈمکانے کا کیا, تو پھر تصویریں لگا لگا کے ہاں یاد آ گیا, الحمدللہ اللہ کا بڑا. دیکھو میرے ساتھ بھی کسی کی تصویریں دیکھو نا, کہ میں اس کے لیے دعا کر رہا ہوں, اس کی مسجد میں کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا کر رہا ہوں, تو وہ آپ سے اگر چندہ مانگتا ہے تو ان تصویروں کی بیس پہ آپ چندہ بولو مت دو, کہ بھئی مفتی صاحب اس کی مسجد میں جا کے دعا. میں نے جب چندے کا بولنا ہوگا تو میں اپنے منہ سے پھوٹوں گا, کیونکہ اس طرح 2 نمبر لوگ بھی مجھے کیش کراتے ہیں کہ بھائی کہیں بھی مسجد بن رہی میں تو چلا جاؤں گا دعا مانگنے. تو لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب اس مسجد میں کھڑے ہوئے تھے تو اس کا مطلب یہ ریلائبل آدمی ہے. نہیں بھائی, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. ہو سکتا ہے ریلائبل ہو سکتا ہے 2 نمبر. چند باتیں فراڈی لوگوں کی علامتیں, مذہبی فراڈیوں کی, غیر مذہبی کی تو وہ تو آپ جانتے ہوگے. جب میں مذہبی لائن کا آدمی ہوں نا, مذہبی فراڈیوں کی چند باتیں. مدرسے کا محتمم بھی ہو اور 4 بیویاں بھی ہوں, فوراً احتیاط برتو اس سے. اچھا, لوگ مجھے آ کے بتا رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب میری 4 وائف ہیں. آپ کو میں یقین سے کہوں, میں فوری طور پر خوش نہیں ہوتا. میں ایک دم سمجھ جاتا ہوں کہ یہ پہلی علامت ہے 2 نمبر ہونے کی. آپ کہو گے یار مفتی صاحب کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. وجہ اس کی میں سب سے پہلے پوچھتا ہوں آپ کی سورس آف انکم کیا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیونکہ غریب آدمی کو 4 ملتی نہیں ہے, مل سکتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ فراڈی ہے, ایسا نہ ہو کوئی 4 رکھی ہوئی ہو تو آپ بولو فراڈی ہے, یہ ضروری نہیں ہے. لیکن محتاط ہو جاتا ہے آدمی کہ یار یہ مل کیسے گئی تجھے 4, کیونکہ ہم نے تو ابھی جا کے ہوئی ہیں ہماری, ہمیں پتہ ہے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, اور اب ہم مشہور ہو گئے اور مالی لحاظ سے بھی کافی اسٹیبل ہو گئے پہلے کی نسبت, لیکن کیسے مل گئی؟ لوگ مجھے آ کے بتا رہے ہوتے ہیں پنجاب گیا وہاں میری 4 ہیں. میں ایک دم تھوڑا سا نا ایسے ہوتا ہوں, اللہ خیر کرے یار. جی آپ کرتے کیا ہیں؟ میرا پراپرٹی کا بزنس ہے. ماشاءاللہ آپ کا پراپرٹی کا بزنس ہے. یہ آپ نے بھی اسی پروسیس سے گزرنا ہے.
तो प्रॉपर्टी के लिए भी तो पहले कहीं से पैसा आया होगा ना, बाप दादा से चलता आ रहा है बिजनेस आपका। फिर जब वो कहते हैं ना मेरा मदरसा है, तो मैं और भड़कने लगता हूं, क्योंकि मदरसा से बड़ी नोट छापने की मशीन इस कायनात में IMF ने भी इजाद, बोलो अब चुप क्यों हो गए? IMF जो नोट छापता है ना, जो कर्जा देने के लिए, नोट तो IMF नहीं छापते ना नोट तो मुख्तलिफ, अमेरिका समझ लो आप, सबसे ज्यादा दुनिया में डॉलर चल रहा है ना, अमेरिका के पास भी डॉलर छापने की ऐसी मशीन नहीं है जैसी मदरसा और यतीम खाना और ये ट्रस्ट, फाउंडेशन, ट्रस्ट जितने भी हैं, चाहे कोई भी ट्रस्ट, इससे बेहतर नोट छापने की मशीन इस कायनात में आज तक किसी ने इजाद, बोलो, नहीं की है। बात आ रही है समझ में? आप कह सकते हैं मैं मदरसों के खिलाफ हूं, ना 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 ना, मैं 4 शादियों वालों के खिलाफ हूं, ना मैं मदरसे के खिलाफ हूं। मैं कह रहा हूं जब ये दोनों चीजें जमा हो जाएं तो कान बहरहाल खड़े हो जाते हैं। फिर आप पर लाजिम है कि आप तहकीक करें घुस के, कि काइंडली जरा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मदरसा का जो आपका पैसा आता है, क्या आपके पास कोई ऑडिट का सिस्टम है? कहां से आता है, कहां खर्च होता है, टीचरों की तनख्वाहें, तो जरा आप बता सकते हैं? 2 नंबर आदमी यहीं पे आके क्या हो जाता है, बोलो, उलझ जाता है। क्या बताएं यार, चंद साल पुरानी बात है, किसी तरह एक साहब आए और मुझे कहने लगे कि टोपी दाढ़ी, मुफ्ती साहब मेरी भी 4 हैं आपकी तरह, हा करके मिले मुझे। मैं एकदम होशियार हो गया, मैंने कहा अल्लाह खैर करे। मैं डर गया थोड़ा सा, मैंने नहीं कहा कि 2 नंबर है, मैंने कहा आपकी 4 है माशाल्लाह। ऊपर से मैंने कहा बड़ी खुशी हुई ना सुन के। मैंने कहा यार ये बंदा, क्योंकि ये मुझे कैश कराने के लिए आया था, तो मैंने पूछा आप करते हैं क्या? उन्होंने कहा मेरा मदरसा है। मैंने कहा 2 अलामतें तो जमा हो गई फ्रॉडी होने की, अभी भी यकीन नहीं है। ये खूब समझ लो, बाज मदारिस के मोहतमिम हैं 1 नंबर है, बीवियां भी 4 हैं, वो 1 नंबर है। ये मतलब हरगिज नहीं है कि कोई मदरसे का मोहतमिम 4 शादियां कर ले तो वो 2 नंबर है, ना 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 ना। मैं तो एहतियात का हुक्म दे रहा हूं आपको, ऐसे मैंने देखे हैं, मैं मिला भी हूं, मदरसा चला रहे हैं, बहुत 1 नंबर लोग हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, चंदे का एक एक पाई का हिसाब है और उनका अपना बिजनेस भी है, या गरीब हैं, उनको गरीब लड़कियों ने उनसे शादी कर ली। तो ऐसा पॉसिबल है, किसी पे इल्जाम लगाना मकसद, बोलो, नहीं। लेकिन जब मेरे से कोई मामला करेगा तो फिर तो मुझे हक है ना कि मैं घुसूं तहकीक में। तो आके मिले जी मेरी 4 है माशाल्लाह। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, कुछ इतनी कम उम्र में 4 मिल कैसे गई? तो मैंने कहा आप करते क्या? उन्होंने कहा मदरसे का मैं मुहतमिम हूं। मैंने कहा ले भाई, फ्रॉडी होने की दूसरी अलामत भी बोलो, सामने आ गई। मैंने फिर बातों बातों में पूछा, मैंने कहा वो कहते मेरा प्रॉपर्टी का बिजनेस होगा, लेकिन भाई मुझे यकीन नहीं था, भाई हो सकता है 1 नंबर आदमी हो। तीसरी चीज जब बातों बातों में पता चली कि मैं अमलियात भी करता हूं, और मैं दुबई और सऊदी अरब में हमारे बंदे जाते हैं अरबों के जिन निकालने के लिए। मेरे साथ साथी बैठे हुए थे, मैंने कहा तौरात, इंजील, कुरान पाक और जबूर, 4 किताबों पे हाथ रख के कसम उठा के कहने के लिए तैयार हूं कि ये बंदा 100% 2 नंबर है, ये हलाल नहीं कमा रहा, ये मदरसे का पैसा भी मारता होगा दबा के। लेकिन मैंने अनाउंस नहीं किया उसके बारे में। चंद दिनों के बाद उसके साथ जब कहीं मेरी ऐसे नेट पे तस्वीरें वायरल नहीं, किसी के पास गई तो एक बड़े मुफ्ती हैं कराची के, उनका फोन आया, मुफ्ती साहब ये बंदा बहुत बड़ा फ्रॉडी है, आप किसके साथ घूम रहे हो? नहीं आई मेरा ख्याल बात समझने। मुफ्ती साहब ये बहुत करप्ट आदमी है, बदनाम जमाना है। मैंने कहा हमने तो पहले ही 4 किताबों पे हाथ रख के कसम उठाने की कसम उठा ली थी। फिर एक और बंदे का फोन आया, मुफ्ती साहब इसके साथ माली लेन देन बोलो नहीं करना। ये मैं क्यों मिसालें दे रहा हूं कि जो शरीयत का फलसफा है वो अपनी जगह है, लेकिन मामलात क्या हैं? देखो हमें किसी से बदगुमान होने की इजाजत नहीं है, लेकिन जब किसी मदरसे में चंदा दे रहे हो आप, तो ये तो पैसे का मामला हो गया ना, फिर बदगुमान होना फर्ज है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? आप जब ज़कात दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, तो भाई फिर मोहतमिम साहब आपके पास इतना पैसा कहां से आया है? हाँ, हर एक ना आके पूछे, महल्ले वाले पूछ सकते हैं, मोहतमिम के जिम्मे बताए भाई मेरा ये बिजनेस अलग है और मदरसे का हिसाब किताब क्या है, अलग है। और ये भी याद रखो,
یہ غیر قانونی ہے کہ ایک ہی آدمی کے ہاتھ میں سارا حساب کتاب ہو. دنیا میں کوئی ٹرسٹ کوئی فاؤنڈیشن ایسی نہیں ہے جس میں ایک آدمی ون مین شو. یہ انلیگل ہے. ایک صاحب گئے مولوی صاحب باہر ملکوں میں چندہ مانگ رہے ہیں, مجھے کسی نے کہا کہ آپ کے جاننے والے ہیں, آپ کا نام, میں نے کہا میں نہیں جانتا بھائی کسی کو. تو کہہ رہے یار یہ تو کہہ رہے اتنی بیوہ. میں نے کہا بھائی یہ تو انلیگل کام ہے. ٹرسٹ جب بنتے ہیں 10-11 آدمی ہوتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہاں سے پیسہ آ رہا ہے, ان 10-11 کو آپ کو اعتماد میں لینا پڑتا ہے. اگر کوئی مدرسے کا محتمم ایسا ہے ادھر سے پیسہ آ رہا ہے اسی محتمم کی جیب سے نکل کے جا رہا ہے, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے, تو بس بدگمان ہونے کے لیے اتنا کافی ہے. اس سے زیادہ ڈیٹیل میں بولو ہم تم سر پہ چڑھ کے تھوڑی دیکھیں گے کیا کر رہا ہے تو. پوری ٹیم ہوتی ہے, کوئی ٹرسٹ ہوتا ہے, رجسٹریشن ہوتی ہے اس کی. دیکھو مسجد میں جب پیسہ آتا ہے تو کمیٹی ہوتی ہے نا. اگر صدر یہاں سے پیسہ لے یوں جیب میں رکھے اور ایک پنکھا لا کے لگا دے, پھر وہاں سے 1 کروڑ روپے لیے ادھر جیب میں رکھے اور جا کے ٹائلیں لگا دیں, تو باقی کمیٹی پوچھے گی نا کہ کیا کر رہے ہو بھائی, ہمیں کیوں نہیں بتا رہے. حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ تو مدرسے میں بھی یہی حق بنتا ہے, ٹرسٹوں میں بھی یہی حق بنتا ہے. تو یہ پوری دنیا میں ایک لا ہے اور یہ شریعت کے بالکل مطابق لا ہے. اس لا کو فالو کرنا پڑے گا. ون مین شو جہاں بھی چل رہا ہے, شریعت آپ کو مالی معاملات میں بدگمان ہونے کی اجازت نہیں بلکہ حکم دیتی ہے, خاص طور پہ زکوٰۃ, صدقے اور خیرات کے معاملات میں. ہاں کسی کو پرسنلی کسی پہ ذاتی اعتماد ہے وہ پھر ان دونوں کا آپس کا معاملہ ہے. آپ پہ کسی کو بہت زیادہ ٹرسٹ ہے کہ بھائی یہ بندہ 1 نمبر ہے, تو آپ کو آگے پیسے پکڑا دیتا ہے, آپ کسی غریب کو دیتے نہیں, یہ آپ کا آپس کا معاملہ ہے. کسی کو بھی کسی پہ ٹرسٹ ہو سکتا ہے. جہاں کھلے عام چندے ہوں گے نا, کھلے عام کوئی ٹرسٹ چل رہے ہیں, ادارے چل رہے ہیں, وہاں پر ایک شخص کے ہاتھ میں معاملہ نہیں ہو سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہماری مسجد میں 15 سال پرانی بات ہے, ایک ڈبہ لگا ہوا تھا چندے کا. لوگ جا جا کے پیسے ڈالتے, جب بھی ڈبہ کھلتا تو پیسے ہی نہیں ہے, پیسے ہی نہیں ہے, رسیدوں میں امام کی تنخواہ نہیں ہے, مؤذن کی تنخواہ نہیں نکل رہی. تو مجھے کمیٹی کے کسی جو صدر صاحب انہوں نے کہا بھائی بڑا مسئلہ ہو رہا ہے. میں نے کہا بھائی تالا جو ہے نا 2 آدمی کھولیں گے لازمی, جب تک 2 بندوں کے الگ الگ چابی نہیں ہوگی پیسے نہیں. جیسے یہ ہوا ہے ڈبل سے بھی زیادہ پیسہ ہو گیا. کوئی نمازی بھائی کمیٹی ہی کے چرا رہے تھے پیسے الحمدللہ, یا کمیٹی کا نہیں ہوگا, کوئی نمازی الگ سے کسی نے چابی بنائی ہوئی ہوگی. بھائی یہ کیا بات ہے کہ ایک آدمی تالا کھول رہا ہے تو پیسے کم آ رہے ہیں, 2 مل کے کھول رہے ہیں تو پیسے بولو نا زیادہ آ رہے ہیں. تو پیسوں کے معاملات میں کوئی بھی آپ کو جب الو بنانے کی کوشش کرتا ہے تو آپ الو بولو مت بنا کرو. اب پوچھو بھائی, میں نے 20 دفعہ یہاں انتظامیہ سے کہا ہے خود ان سے پوچھے بغیر, کیونکہ بدگمانی سے روکنا خود فرض ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی زوجہ کے ساتھ تنہائی میں کھڑے ہوئے تھے, ایک صحابی قریب سے گزرے, آپ نے ان کو بلایا, فرمائی میری زوجہ ہے. ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ پہ تھوڑی شک کروں گا, میں نے یہاں انتظامیہ سے جب میرے پاس ریوو گاڑی آئی ہے, میں نے کہا آپ ایسا نہ ہو میرے خلاف ادھر ادھر باتیں کرنا شروع کر دیں, آپ پوچھو میں آپ کو بتاؤں گا یہ گاڑی میرے پاس کہاں سے آئی ہے, آپ پوچھو میں بتاؤں گا میں نے 4 شادیاں کیسے کر لی ہیں, کہاں سے کھلا رہا ہوں, 4 گھر کیسے چلا رہا ہوں. ان کو میں نے خود حق دیا ہے تاکہ بدگمان نہ ہو, کیونکہ شک ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو مفتی صاحب مسجد کے نام پہ دائیں بائیں سے چندہ لے کے اپنے مزے اڑا رہے ہوں, دے دنادن شادیاں کر رہے ہوں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. اس کو کہتے ہیں معاملات جو آج کل مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں, شارٹ. اور جس محتمم سے پوچھو نا, مدرسے کا ہو یا مسجد کا ہو, کہ تمہارے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے, اس کو اگر غصہ آ جائے نا اس کا مطلب 2 نمبر ہے. اس کا مطلب کیا ہے, وہ اگر نا تم کون ہوتے پوچھنے والے. ہاں یہ نہیں کہ ہر چلتا پھرتا, محلے والوں کی بات کر رہا ہوں, جو محلے کے جو بھی سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی 10 سال کا بچہ اٹھ کے جا کے پوچھ رہے تمہارے پاس پیسہ کہاں سے آیا, ادھر سے دوسرا آ رہا ہے تمہارے پاس پیسہ کہاں سے آیا, یہ تو پھر غیر اخلاقی حرکت ہے نا. جو بھی محلے کے ذمہ دار سمجھدار لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ حق ہے کہ آپ کے ادارے میں علاقے میں کوئی مدرسہ ہے, آپ محتمم سے جا کے پوچھیں. الحمدللہ ہمارے مدارس میں میجورٹی ٹھیک لوگوں کی ہے ہمارے مدارس میں, لیکن فراڈی لوگ بھی مدرسہ بنا لیتے ہیں. علماء فراڈی نہیں ہوتے, یہ خوب سمجھ لو. مدارس کے محتمم فراڈی نہیں ہوتے, لیکن فراڈی لوگ بھی مدرسوں کے محتمم بن جاتے ہیں, بلکہ مدرسے بنا لیتے ہیں, کیونکہ نوٹ چھاپنے کا بہترین طریقہ ہے. تو میں جلدی جلدی بات کو سمیٹ کے مکمل کروں. ایک عدالتی خلا کے بارے میں نے کہا بالکل 100% کیا ہے غلط, تو یہ کانفیڈنٹلی کہا ہے, یہ میں نے مذاق بولو نہیں کیا. ایک میں نے یہ کہا تھا کہ عامل سارے 2 نمبر ہوتے ہیں اور جو 2 نمبر نہیں ہوتے وہ بھی اوپر کی سیٹنگ ان کی آؤٹ ہوتی ہے, یہ میں نے بالکل بھی مذاق
بولو نا, نہیں کیا. اور مجھے اس کے ما لہو و ما علیہا سب پتہ ہے کہ کون حضرت بزرگ ہمارے اکابر میں کون ہے جو عاملوں سے علاج کروا رہے ہیں, کون نہیں کروا رہے. وہ عامل ان بزرگوں کی ہمارے دل میں بڑی عقیدت محبت ہے, ہمیں پتہ ہے عامل ان کو بھی الو بنا رہا ہے. تیسری چیز قضاء عمری کا تو بتا دیا میں نے, کوئی معاف نہیں ہوتی قضاء عمری. چوتھی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. تو ابھی میرے خلاف نہ کچھ اہل حدیثوں کا آ گیا, کسی نے میرے خلاف مضمون لکھا مفتی صاحب 3 طلاق کے مسئلے میں بھی بہت جذباتی ہو جاتے ہیں اور ان کے پاس علم نہیں ہے. اصل میں جب انسان کے پاس علم ہوتا ہے تو اعتدال ہوتا ہے. علم ہے تبھی کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہوں کہ ککھ بھی نہیں ہے. 3 طلاقوں کو ایک کہنے کی کوئی دلیل بولو نہیں. یہ جو مشہور حدیث پیش کی جاتی ہے نا, نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں, ایسی ہی حدیث متا کے بارے میں بھی ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم نبی کے دور میں متا کر لیا کرتے تھے, عمر نے پابندی لگائی ہے. تو جو اس حدیث کا جواب ہے نا وہی اس حدیث کا بھی وہی جواب ہے. اور نبی کے دور میں ثابت ہے کہ 3 طلاقوں کو 3 مانا گیا ہے. اور ہمارے یہاں اہل حدیث حضرات جب ٹی وی پہ آتے ہیں تو حدیث کا ترجمہ بھی غلط کر رہے ہوتے ہیں. ایک مشہور اہل حدیث عالم ہے, جب ٹی وی میں ان سے سوال پوچھا گیا کہ 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں, انہوں نے کہا صحیح مسلم کی حدیث ہے عبداللہ بن عباس سے کہ نبی کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھیں. میں نے کہا یہاں ڈنڈی مار دی ہے انہوں نے, ایک مجلس کا لفظ اپنی طرف سے کیا کیا ہے, حدیث میں ایڈ کیا ہے. یہ کہیں بھی نہیں, حدیث میں آلریڈی طلاق ہے تو وہ منسوخ حکم ہے. جیسے متا نبی کے دور میں ہوتا تھا لیکن نبی کے دور میں منسوخ ہو گیا تھا, جابر بن عبداللہ کو نہیں پتا چلا. تو ایسے ہی نبی کے دور میں 3 طلاق ایک سمجھی جاتی تھی. نبی تھوڑی سمجھتے تھے, وہ صحابہ سمجھتے تھے جو زمانہ جاہلیت کے حساب سے, کیونکہ زمانہ جاہلیت میں 3 کو ایک سمجھا جاتا تھا. پھر اللہ نے اس حکم کو منسوخ کیا. یا پھر یہ حدیث رخصتی سے پہلے کے بارے میں ہے, کیونکہ دوسری حدیث میں آتا ہے قبل ان یدخلوها, اسی حدیث کی دوسری حدیث میں ہے کہ رخصتی سے پہلے 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں. تو ایک حدیث دوسری حدیث کو ایکسپلین کر رہی ہے نا. ورنہ بخاری میں بھی ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں, قرآن میں بھی ہے 3 طلاق, قرآن میں تو 2 مقام پر ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. تو یہ کانفیڈنٹلی ہم نے کہا ہے, ہم نے آپ کے ساتھ مذاق بولو نہیں کیا ہے, ایسا نہیں ہے کہ. تو اچھا, اس میں نے جب یہ کہا کہ اجماعی مسئلہ ہے, آخری بات, تو ایک جو ہے وہ اہل حدیث نے میرے خلاف کلپ بنایا کہ اجماعی کہاں سے ہو گیا. امام طحاوی نے لکھا ہے کہ بعض لوگ اس کے قائل ہیں کہ 3 ایک ہوتی ہیں. تو پھر انہوں نے یہ شو کیا کہ مفتی صاحب کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. بھائی جان ہمیں پتہ ہے, امام طحاوی کے قول کا بھی پتہ ہے اور اس کا مطلب کیا ہے. امام طحاوی نے لکھا ہے اپنے دور میں کہ بعض لوگ اس کے قائل ہیں کہ 3 ایک ہوتی ہیں. پھر امام طحاوی نے دلائل دی ہیں کہ ان کا قول غلط ہے, اور آخر میں یہ ثابت کیا ہے کہ اجماع سے ثابت ہے کہ 3 ہوتی ہیں. کیا مطلب, امام طحاوی سے پہلے اجماع تھا کہ 3 ہوتی ہیں. امام طحاوی کے وقت میں کچھ لوگ اس کے قائل ہوئے کہ 3 ایک ہوتی ہیں. تو جب ایک دفعہ کسی مسئلے پر اجماع ہو چکا ہوتا ہے تو اب اس کی مخالفت کالعدم ہوتی ہے شریعت میں. تو پہلے اجماع ہو چکا ہے صحابہ کے دور میں اس پہ. تو یہاں اہل حدیث اس مسئلے میں ٹو دا پوائنٹ بات کبھی نہیں کرتے, کبھی مفسرین کے حوالے لے آتے ہیں, کبھی فلاں کے حوالے, کبھی کہتے ہیں عبداللہ بن عباس سے 3 کو ایک کہنا بھی ثابت ہے, عبداللہ بن عباس سے قطعاً 3 طلاقوں کو ایک کہنا ثابت نہیں ہے. کوئی ہے تو ہمارے سامنے لے کر آؤ, ہم اس کا جواب دیں گے. تو ککھ بھی نہیں ملتا اس میں. تو اس لیے, اور یہ جو امام طحاوی نے لکھا ہے نا کہ بعض لوگ اس کے قائل تھے کہ 3 ایک ہوتی ہیں, تو بعض سے اہل سنت بھی ہیں, کوئی شیعہ تو مراد نہیں ہے کہیں, کیونکہ شیعہ لوگ مانتے تھے, وہ شروع سے ہی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ 3 ایک ہوتی ہیں, اور بعض نے کہا 3 ایک بھی نہیں ہوتی. یہ شیعہ لوگوں کا ہے, یہ اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے. یہ اہل سنت والجماعت کے یہاں 3 دے دی تو خلاص ختم. قرآن میں بھی ہے, حدیث میں بھی ہے. اور میں اہل حدیث سے کہتا ہوں کہ قرآن حدیث کو صحابہ سے اچھا کوئی سمجھ سکتا ہے؟ کوئی ایک صحابی دکھا دو یار, ایک صحابی دکھا دو بھائی, ٹھیک ہے نا, ضعیف سند سے دکھا دو جنہوں نے ایک مجلس کی 3 کو ایک کہا ہو. اور میں آپ کو بہت سارے دکھا سکتا ہوں جنہوں نے ایک مجلس کو کتنا کہا ہو, 3 کہا ہو, اور دلیل میں قرآن کی آیت پیش کی ہے انہوں نے, عمر لا کا حوالہ نہیں دیا. تو یہ 3 طلاقیں دے کے جو بیوی حلال کر رہے ہیں نا, یہ کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہوں, میں مذاق کے موڈ میں بالکل بھی نہیں ہوں. ایک چٹکلا سنا کے بس بیان ختم کر دوں, آج تھوڑا لمبا بیان ہو گیا. یہ جو میں نے کہا نا, یہ جو میں کہتا ہوں عامل گڑبڑی ہوتے ہیں, یہ میں نے مذاق بولو نہیں کیا. 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں, میں نے مذاق نہیں کیا. عدالتی خلا جو آج جس اسٹائل میں چل رہا ہے وہ کالعدم ہے, یہ میں نے مذاق نہیں کیا. تو چونکہ کچھ اسکالر میرے خلاف لکھ رہے ہیں, وہ سب بہت متشدد ہو گئے ایکچولی, تو مجھے وہ لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ ایک دبلا سا آدمی ایک موٹے آدمی نے دیکھا, اس دبلے کو دیکھ کے تھوڑی شرارت سوجی نا, تو اس نے دبلے کو دھکا دے کے گرا دیا. اب وہ دبلا آدمی جب نیچے گرا ہے تو انسلٹ محسوس کی, تو دبلے نے سوچا کہ اگر میں اس سے انتقام لوں گا تو ایک دھکا اور آئے گا, انتقام نہیں لوں گا تو بے عزتی ہوگی, لوگ کہیں گے اس نے دھکا دے کے گرا دیا اور تو کچھ بھی نہیں. تو
दुबले ने मोटे से पूछा कि तुमने ये सीरियसली ये किया या मजाक किया. इसका ख्याल था वो कहेगा मैंने मजाक किया, तो मैं कहूँगा चलो यार कोई बात नहीं यार. तो इस दुबले ने मोटे से पूछा कि तुमने सीरियसली मुझे धक्का दिया या मजाक किया. उसने कहा मैंने जानबूझकर सीरियसली आपको धक्का दिया है. मतलब ये था कर ले क्या करना है. दुबला होशियार था, उसने कहा कि अच्छा हो गया वरना मैं ऐसे मजाक बर्दाश्त नहीं करता. ये कह के निकल लिए. तो जैसे उस मोटे ने दुबले से कहा था ना ये मैंने मजाक नहीं किया, ये मैंने क्या किया है. तो ये जो मैंने 3 दावे किए हैं ना, कज़ाए उम्री 4 हो गए, 3 तलाक़ें 3 होती हैं, और अदालती खुला ये जज अपनी बीवी को दे सकता है तलाक, किसी और की बीवी को डिवोर्स. इस पे एक वाकया भी सुनाऊंगा नमाज के बाद इंशाल्लाह, कि ये जो आजकल नए नए स्कॉलर के फतवे दुनिया में जा रहे हैं उससे घर कैसे टूट रहे हैं. तो ये जुम्मे के बाद थोड़ी देर इंशाल्लाह. तो आमिलों के बारे में, और चौथा क़ज़ाए उम्री. तो ये मैंने मजाक बोलो नहीं किया, मैं बिल्कुल सीरियसली कह रहा हूँ, ऐसा ही है. समझते हो. एक ने शुक्र है नीचे कमेंट किए हुए थे कि मुफ्ती साहब जब इतनी कॉन्फिडेंटली कोई बात कह रहे हैं ना, किसी ने लिखा मुफ्ती साहब के पास इल्म नहीं है, किसी ने कहा इनको कुरान और सुन्नत को तो पता नहीं होता, ये तो तकलीद करते हैं. ऐसे ऐसे कमेंट्स लोगों के आए हुए ना. एक ने लिखा यार एक बंदा एक मिंबर पे बैठ के इतनी कॉन्फिडेंटली कोई बात कर रहा है तो कुछ तो होगा ना, तो कुछ है. समझते हो. कुछ नहीं है, 100% यही है. और फिर बता दूं जो कह रहे हैं ना मिशकात की इतनी हदीसें अदालती खुला पर और बुखारी की इतनी हदीसें, एक हदीस यार इतनी को छोड़ो. वो कह रहे हैं ये लोग मिशकात तो पढ़ते नहीं है, हम मिशकात पढ़ा चुके हैं, खाली पढ़ी नहीं है, पढ़ी भी है और पढ़ाई भी है अल्हम्दुलिल्लाह. हमें मिशकात का आपसे ज्यादा तो मैं उनके फैन और फॉलोवर से कहूंगा कि आप अपने शेख से कहें कि आपने जो मुफ्ती तारिक मसूद के क्लिप पर रिएक्ट किया और कहा कि मिशकात कितनी हदीस है, तो मुफ्ती साहब ने मुतालबा किया काइंडली कोई एक हदीस आप तर्जमे के साथ पेश कर दें काइंडली, ताकि हमें भी पता चले, हमें अपनी जहालत का इतराफ हो कि यार वाकई हमें तो मिशकात का एक रिवायत आप पेश कर दें काइंडली. नहीं करेंगे और ये मौजू भी हमेशा की तरह क्या हो जाएगा, दब जाएगा. प्रोग्राम क्या हो जाएगा, बड़े. क्योंकि बाद लोगों की आदत है चैलेंज बड़े बड़े करते हैं, जब रिप्लाई आता है तो नया चैलेंज आ जाता है, पुराना वाला खत्म. अल्लाह समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए. हमारे हज़रत फरमाया करते थे दुनिया की मोहब्बत नहीं उबल रही, दुनिया की मोहब्बत के गटर उबल रहे हैं. इतनी मोहब्बत आज मुसलमान के दिल में है दुनिया की. नजर सूए दुनिया कदम सूए मरकत, कहां जा रहा है किधर देखता है. अबे तेरी नजर दुनिया की तरफ है, पांव तेरे रोज बरोज कब्र के करीब हो रहे हैं. कमबख्त जा किधर रहा है, देख किधर रहा है, जा कब्रिस्तान रहा है. देखो हम में से जितने लोग भी जिंदगी लेकर आए थे, अब किसी के 10 साल 20 साल किसी के 30 साल बाकी रह गए. तो क्या मतलब रोजाना एक दिन एक घंटा एक मिनट हर सेकंड हमें कब्र से करीब कर रहा है कि नहीं कर रहा. तो जा किधर को रहे हैं. अगले साल क्या होगा, जिसकी जिंदगी में 10 साल रह गए तो 9 साल रह जाएंगे, उससे अगले साल 8 साल रह जाएंगे. तो डेली वो कब्र के करीब हो रहा है कि नहीं हो रहा. देख बहरिया टाउन की तरफ रहा है यार, वहां मेरा प्लाट है या नहीं है, वहां कंस्ट्रक्शन का काम सरिया वरिया सही मकाम चल रहा है. भाई दिल कहां अटकाया हुआ है. इससे बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई भी नहीं है. दुनिया रखो मेरे भाई, लेकिन दुनिया से दिल लगाने वाला परले दर्जे का बेवकूफ और इंटरनेशनल अहमक. हकीम अख्तर साहब क्या करते थे, इंटरनेशनल अहमक रहिमहुल्लाह ताला. छोटा बेवकूफ नहीं है ये, क्या है, बहुत बड़ा बेवकूफ है ये. तो और इसको अल्लाह डिप्रेशन का मरीज बनाते हैं. सबसे बड़ी दुनिया की सजा इसको ये मिलती है कि सब कुछ हो के भी इसको टेंशन से नींद नहीं आती. सब कुछ हो के भी टेंशन से नहीं, और आती भी है तो भी डिप्रेशन खत्म नहीं होती इसकी. ख्वाब में भी वही देख रहा होता है. तो दुनिया की चुड़ैलें नजर आ रही होती हैं इसको ख्वाब में. तो जो अहलुल्लाह का मामूल है ना, वो क्या है, हम जब हजरत के पास गए फरमाइए जिक्र करने से पहले 2 मिसालें सोचा करो. एक मिसाल ये कि जब तक सफेद कपड़े को धोया ना जाए उसको नील नहीं लगाया जाता. सफेद कपड़े को नील लगा के कैसी चमक पैदा होती है ना, तो मैले कपड़े को नील नहीं लगता. पहले गंदगी साफ होगी उसके बाद नील लगेगा. इसी तरह जब किसान ने कोई अच्छे दरख्त लगाने होते हैं, सेब अनार अंगूर के बागात, तो पहले झाड़ियों और झाड़ बुझक्कड़ को साफ करता है. ट्रैक्टर चला के सारी जो जंगली घास और ये सब चीजें उखाड़ के बाहर फेंकता है. ऐसा नहीं होता झाड़ियां उगी हुई हैं उसी में सेब के बीज की काश्त कर दी उसने.
تو فرمایا کرتے تھے پہلے دنیا کی محبت کے جو گٹر ابل رہے ہیں، اس گٹر کو دل کو اس گٹر سے صاف کرو، پھر اللہ دل کے اندر داخل کرو۔ کھوپڑی شریف میں معزز لوگ بھی بیٹھے ہوئے، دماغ شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جب میں کھوپڑی بولوں تو سمجھ لیں جو معزز ہیں ان کے علاوہ کی کھوپڑی کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو مسئلہ یہاں بھی یہی ہے جو میں بات لے کے چلا تھا۔ تو ہاں، تو وہ جو تھے نا کینسر کے پیشنٹ، وہ حکیم اختر صاحب نے جن کا بتا رہے تھے، بہت بڑے سیٹ تھے، بہت دولت دی اللہ نے انہیں، تو جب پیٹ بھی بھرا ہوا ہے، پیسہ بھی ہے، تو دنیا میں سب سے برے پھر کون لگتے ہیں؟ مولوی، جو نماز روزے کی بات یہ کرو یہ نہیں کرو، نماز پڑھنے آ جائے، پھر کیا رکھا ہے نماز میں یار؟ دکان میں کتنا کچھ رکھا ہوا ہے، 2 گھنٹے ابھی دیکھو سرینا مارکیٹ بھری ہوئی ہے، تاجر کے پاس کھجانے کی فرصت، تراویح شرابی تو گئی، کچھ تاجر پھر بھی تھوڑا سا ان کو خیال ہوتا ہے 10 روزہ پڑھ کے چلو قرآن تو مکمل کر لیا انہوں نے، لیکن میجورٹی کو تو ہوش ہی نہیں ہے۔ رمضان کی آخری راتیں 2 طرح کی تجارت ہوتی ہے رمضان میں، ایک عید کی شاپنگ والی تجارت، ہر چیز کے ریٹ ڈبل ہوتے ہیں، تاجر کہتا ہے یہ آپشن میں ضائع نہیں کروں گا، مفتی صاحب ان رات 10 دنوں میں دکان بند نہیں ہو سکتی، پورے سال کی کمائی ایک طرف اور یہ عید کی راتوں کی کمائی ایک طرف، ریٹ ڈبل کر کے بھی پہناؤ، پہن لیتا ہے، سمجھتے ہو اتنا پروفٹ ہے۔ تو میرے بھائی یہ آخرت کی تجارت کے لیے بھی تو یہ راتیں ہیں، رمضان اس میں ہر نیکی کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے، پھر رمضان کی راتوں میں اور آخری عشرے میں تلاوت، دعا، نماز، اس کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے، پھر طاق راتوں میں اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ دکان بند کر کے بیٹھ جائیں، بیوی بچے بھی پال لیں آپ نے، لیکن میرے بھائی جہاں اس تجارت کو ٹائم دے رہے ہو، تھوڑا اس تجارت کو بھی ٹائم دو، یہاں بھی تو سیل لگی ہوئی ہے، سمجھتا نہیں ہے نا بات کو، جب نہیں پڑے گا رات کو تو نہیں سمجھے گا بات کو، تو یہاں بھی تو سیل لگی ہوئی اللہ کی طرف سے، تو اس کی طرف بھی تو جانے کی کوشش کرو میرے بھائی۔ تو وہ جو شیٹ صاحب تھے نا، اب پیٹ بھرا ہوا، بزنس چل رہا ہے، تو برے کون لگے ان کو؟ مولوی۔ نماز پڑھنے کا کہتے ہیں، بھائی نماز جاؤ تو پیسے ویسے تو ملتے نہیں ہیں، زکوٰۃ دو، غریبوں کا خیال کرو، بھائی ہمیں پتہ ہے، ہمیں نصیحت کی ضرورت نہیں۔ اچھا، اس طرح کی چیزیں بہت برا بلا کہتے تھے ہر وقت۔ کچھ لوگوں کو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ بچپن میں کچھ غلط ہو جاتا ہے ان کے ساتھ نا، اللہ معاف فرمائے، 2 نمبر مولوی، تو پھر ساری زندگی مولویوں کے کوئی برا کہتے رہتے۔ ادھر ایک انگلش لینگویج ٹیچر آتے تھے، جب وہ آتے نا تو ان کے جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے خود مجھے بتایا، کہتے ہیں آتے ہی بیٹھتے ہی ذرا سی بات پہ مولوی ایسے، مولوی ایسے، مولویوں نے یوں کر دیا، کہہ رہے ہیں پہلے دن تو ہم نے سنا کہ شاید ایسے ہی ہوتے ہوں گے مولوی، پھر جب دوسرے دن کلاس لینے کے لیے آئے تھوڑا سا پڑھایا اور پھر مولوی ایسے، مولوی ایسے، مولوی ایسے، پھر کہتے ہیں تیسرے دن آئے پھر پڑھایا، کوئی ذرا سی بات یہ مولوی ایسے، یہ مولوی ایسے، تو پھر ایک لڑکا تھا وہ بولا، وہ مجھے خود بتا رہا ہے کہ میں نے کہا سر وہ ایکچولی اصل میں بچپن میں نا کچھ شاید کچھ ہو گیا ہو، کچھ واقعات ہو جاتے ہیں تو پھر انسان کے دل میں ظاہر ہے نفرت بیٹھ جاتی ہے، تو آپ کا قصور نہیں ہے سر، اگر کچھ ایسا ہو گیا تھا بچپن میں کسی، سمجھ رہے ہیں نا اب میں کیا بولوں، تو ظاہر ہے اب آپ کے ساتھ تو ہوا ہے ایسا، تو اب ظاہر ہے آپ کو تو زندگی بھر، لیکن سر ہمارے ساتھ اس طرح کا نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تو کائنڈلی آپ کس کو فوکس کریں، کلاس کو فوکس کریں۔ تو جو آدمی ہر وقت بول رہا ہو نا مولوی ایسے، فرق بھی نہ کر رہا ہو، سارے مولوی ایسے، سارے مولوی ایسے، تو بس یہ بولا کرو بھائی اس بیچارے کا قصور نہیں ہے، بچپن میں واقعات ہو جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ، تو ظاہر ہے وہ تو اس کو تو نفرت ہوگی نا۔ تو وہ کیا کرتے تھے ہر وقت، تو نتیجہ کیا نکلا؟ اچھا دیکھو اللہ کی قدرت کہ ان کو پیٹ کا کینسر ہو گیا، پیٹ کا کینسر ہوا نا ڈاکٹروں نے، اور اتنا خطرناک کینسر کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ اب آپ کے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ یہ بڑا خطرناک مرحلہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر پہلے سے بتا دے کہ آپ 6 مہینے بعد مر جائیں گے، موت تو چلتے چلتے بھی ہو جاتی ہے، یہ والی موت بڑی ڈینجرس، جس میں آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹر نے بھی کہہ دیا ہے اور سرٹیفائیڈ ڈاکٹرز نے کہہ دیا ہے اور رپورٹیں بھی آپ کے سامنے کہ بھئی یہ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے۔ اب وہ کمزور ہونا شروع، ٹینشن بھی، ڈپریشن بھی، صحت بھی خراب، کچھ کھا رہے ہیں تو کھایا نہیں جا رہا، ہضم نہیں ہو رہا، ظاہر ہے آنتیں گل رہی ہیں۔ تو جب تکبر ٹوٹا ہے نا، پھر جتنے مولویوں کی غیبتیں کی، جتنوں کو داڑھی رکھی سب سے پہلے انہوں نے، توبہ استغفار کی انہوں نے، جتنے مولاناؤں کی غیبتیں کی، سب کو بلا بلا کے معافی مانگی،
اور کہا کہ خدا کی قسم یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. کچھ پتہ نہیں اللہ کی نظر 2 منٹ کے لیے ہٹے اور انسان کو اس کی اوقات اس کے سامنے آ گیا. نمازیں بھی شروع کر دی تو اچھی موت دنیا سے مر گئے بیچارے وہ, اللہ ان کی مغفرت کرے, لیکن دماغ سیٹ ہو گیا. یہ بھی خوش قسمت تھے کہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آئی اور اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی, ورنہ جو بدبخت ہے نا اس حالت میں بھی توبہ نہیں کرتے, وہ اس حالت میں بھی توبہ نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں انسان کی اسی بات کا نقشہ کھینچا ہے کہ تمہاری اوقات کیا ہے بھائی. اذا بلغت الحلقوم, جب تمہاری روح حلق تک پہنچتی ہے اور تمہارے ریلیٹو انتم حینئذ تنظرون, کھڑے ہوئے سب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا یہ جگری یار, ہمارا یہ باپ, ہماری یہ ماں, میری یہ بیوی, میرا یہ شوہر, میرا یہ بیٹا, میری یہ بیٹی, میرا یہ بھائی, میری یہ بہن, یہ اب دنیا سے جانے والے ہیں. تو کتنی تمنا ہوتی ہے. اللہ کہتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ, اس وقت تم اس کے جتنے قریب ہوتے ہو ہم اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں, لیکن لا تبصرون, تم یہ منظر نہیں دیکھ رہے ہوتے. فلولا ان کنتم غیر مدینین, اب بتاؤ اگر تم اتنے ہی فنٹر ہو, تم یہ سمجھتے ہو میرے اوپر کوئی بادشاہ نہیں ہے, میں خود پیدا ہوا ہوں اور خود دنیا سے جاتا ہوں, میں طاقتیں میرے پاس ہیں. ترجعونہا ان کنتم صادقین, تو پھر اس کو زندہ کر کے دکھاؤ نا تم اگر تم سچے ہو. یہ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ نہ اپنی مرضی سے پیدا ہوتا ہے میرے بھائی, نہ اپنی مرضی سے زندگی ملتی ہے اس کو. جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں, کتنی سائنس نے ترقی کر لی ہے, موت سے نہیں بھاگ پا رہے, اور ایسی جگہ سے موت آتی ہے جہاں سے تصور بھی نہیں ہوتا. مائیکل جیکسن کی, کیوں میں اتنی مثالیں دیتا ہوں, مجھے کوئی شوق تھوڑی ہے مائیکل جیکسن سے, کوئی چچا کا بھائی تھوڑی تھا میرے. مائیکل جیکسن ایک مثال ہے اس کی. دنیا میں سب سے زیادہ زندہ رہنے کی کوشش اگر کسی نے کی ہے رپورٹ کے مطابق تو وہ کون ہے؟ بولو, مائیکل جیکسن. کوشش تو ہم بھی کرتے ہیں, اس نے جتنی کی ہے نا, میں اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ہم تو کرونا کے دنوں میں بھی ایک دوسرے کے منہ پہ چھینک رہے تھے. جب چھینک آتی تھی تو جس کو مارنا ہوتا جا کے اس کے منہ پہ چھینکتے تھے ہم, پھر بھی نہیں مرا وہ. ہے نا ایک آدمی سگریٹ پی رہا تھا نا کورونا کے دنوں میں, تو سگریٹ پی رہا ہے بیٹھا ہوا, تو ایک دوست آیا, اس نے فوراً سگریٹ اس کے منہ سے لی. بعض دوستوں کی عادت ہوتی ہے نا, زیادہ بے تکلف ہوتے ہیں, سگریٹ لے کے نا فنٹر بنتے ہیں نا, یہ لیا اور کش لیا. بولا کیوں؟ لگ رہا ہے تو کسی ٹینشن میں ہے. میں چاہتا تھا وہ ٹینشن تیرے ساتھ شیئر کروں, چھٹے میں نے بھی لگا لی. اب بتا کیا پرابلم ہے؟ کہہ رہے پرابلم یہ کہ مجھے کورونا ہو گیا. چھٹے اس کے اندر. تو چاہتے تو ہم سب زندہ رہنا ہے, اتنی محنت نہیں کرتے جتنی کس نے کی تھی؟ بولو, مائیکل جیکسن نے کی تھی. اور ہم تو چھینک رہے ہوتے ہیں, مائیکل جیکسن ہاتھ بھی ملاتا تھا گلوز پہن کے, کوئی جرثومہ کسی کے ہاتھ سے میرے ہاتھ پہ ٹرانسفر نہ ہو جائے. ہمیشہ ماسک میں گھومنے والا, ڈاکٹروں کی پوری ٹیم اس کے ساتھ 24 گھنٹے رہتی تھی. ڈاکٹروں پر پابندی تھی کہ یہ مرے, یعنی اگر یہ مر گیا اس سے سوال بعد میں ہوگا, ڈاکٹروں سے سوال, یعنی فرشتے پہلے ڈاکٹروں سے پوچھیں گے یہ مرا کیوں. حساب کتاب تو ہم بعد میں لیں گے, لیکن کمبختو تمہیں ہر مہینے اتنے پیسے دے رہا تھا, تم مرو پھر دیکھو تمہارا کیا ہوتا ہے. تم سے حساب لیا جائے گا کہ تم نے کروڑوں روپے اس سے کس بات کے لیے. گردے تک زندہ لوگوں کے جو کڈنی ہے نا, جو اس سے میچ کرتے تھے, ان سب کی سودے بازی ہوئی بھی تھی کہ مائیکل جیکسن کا کڈنی خراب ہوا تو غفار بھائی دیں گے اس کا کڈنی, پہلے سے طے ہے. اس کا مائیکل جیکسن اس کو منتھلی پیسے دے رہا ہے, اور وہ رسک لے رہا ہے کہ یار جوا ہے نا ایک طرح کا, جیسے انشورنس میں ہوتا ہے. بھائی آپ کو کوئی شخص کہے کہ میرے گردے خراب ہو گئے نا تو آپ نے دینے, آپ دو گے؟ آپ بولو گے نہیں بھائی. لیکن اگر ہر مہینے آپ کے پیسے باندھ دیے جائیں تو بھی آپ کہو گے نہیں. بہت زیادہ پیسہ باندھ دیں گے تو آپ یہ رسک لوگے, یار ضروری تھوڑی ہے اس کے گردے خراب ہو.
ہر وقت ڈاکٹروں کی ٹیم اس کے گردے عام طور پہ شوگر سے یا بلڈ پریشر سے خراب ہوتے ہیں. ابے اس کا بلڈ پریشر کہاں سے اوپر جائے گا, یہ تو بڑی ہائیجینک غذائیں کھاتا ہے, صحت کو مینٹین رکھتا ہے. تو پھر آدمی رسک لے لیتا ہے کہ یار امید ہے خراب نہیں ہوں گے, ہر مہینے کروڑوں روپے فری پھوکٹ کے آ جائیں گے. اس طرح گردے اور مختلف باڈی کے پارٹس اور ڈاکٹروں کی ٹیم اور جرثومہ لیس جراثیم لیس زندگی, اور پھر ایسا اس کا پروگرام ہونے والا تھا, کروڑوں کے ٹکٹ بک گئے. کتنے دن سے ہل رہا ہوگا کہ اس دفعہ کوئی ایسا ٹھمکا دکھاؤ جو اب سے پہلے کبھی نہیں دکھایا. وہ پرانے ٹھمکے دیکھ دیکھ کے لوگ بور ہو گئے. وہ چیز مارکیٹ میں لاؤ جو اب تک مارکیٹ میں کسی نے, ڈانس بھی ایسا لایا نا کہتے ہیں جو مارکیٹ میں تھا ہی نہیں, تو ایسا لے کر آؤ کہ پہلے میری مارکیٹ میں بھی وہ نہیں تھا. ایسی عزت اور اتنے ٹکٹ بکے. رات کو سویا ہے ایئر کنڈیشن ماحول میں, جراثیم براسیم کو سب ڈاکٹروں نے مار مار کے نا ذبح کیا جراثیموں کو اپنے ہاتھوں سے. کوئی پکڑا بھی گیا نا بھائی, جراثیم کو گھسنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. ساری بلڈ پریشر 24 گھنٹے چیک ہوتے تھے. ہم لوگ غریب لوگوں کی طرح نہیں ہیں کہ 8-9 سال میں ایک دفعہ بی پی چیک کیا, وہ بھی جب کہ دماغ کی رگ پھٹنے کا یقین ہو گیا کہ کچھ ہو رہا ہے مجھے. ہمارے یہاں تو بی پی جب چیک کرتے ہیں کیا خیال آ گئے, کیا ہو گیا بھائی ہم لوگ کا بی پی 40 ہے, نیچے کا 40 چیک کیا ہے. ابے میں نے کہا 40 میں تو مر جاؤ گے. انڈے کھا رہے ہیں بوائل کر کر کے, 40 تھا. 40 میں کوئی ہوتا ہے کسی کا نیچے کا بی پی؟ میں نے کہا بھائی ہمارے یہاں لاشیں نہیں اٹھائیں گے بھائی, تم لوگ جاؤ یہاں سے, نکلو, ہمارے اوپر کیس بن جائے گا, نکلو یہاں سے. انڈے ونڈے کھلا کے میں نے کہا دہو یہاں سے, بھاگو, چلو, کیس بن جائے گا یار. اتنے جنازے مفتی صاحب کے گھر سے اٹھے. پتا چلا جی وہ مشین ہی خراب تھی. 2 مشینیں ہوں گی جیسے چیک کیا ہو. یہ تو ہمارے یہاں ہیلتھ کا حال ہے. انڈے منڈے کتنے کھلا, صحیح مشین سے چیک کریں تو بی پی ہائی ہونے کی وجہ سے مر جائیں وہ. تو کس قدر صحت کا خیال, کس قدر صحت کا خیال مائیکل جیکسن. لیکن سویا ہے, صبح پولیس بھی گئی اٹھانے کے لیے تو نہیں اٹھا. پوری کوشش کر لی کہ بھئی آرمی کسے, ہماری پولیس کو بھیجتے اس کا باپ بھی اٹھتا. ٹھیک ہے, ہماری پولیس کو بھیجتے نا اس کا باپ بھی اٹھتا. غلطی ہوئی امریکہ سے. تو اللہ نے دکھا دیا 50 سال کی عمر تو جوانی کی ہوتی ہے. اتنی عزت, اتنی شہرت, اتنی دولت, سکسیس, کامیابی جس کے اس نے خواب دیکھے تھے, وہ کامیابی اس کے قدم چوم رہی تھی. لیکن جب لائف کو حقیقی معنی میں انجوائے کرنے کا وقت آیا, پوری جوانی میں جو اسٹرگل کی, محنت کی, اس کو کیش کرانے کا وقت آیا, موت بڑی ظالم چیز ہے. قرآن میں ایک نہیں درجنوں جگہ پہ اللہ کہتا ہے اذا جاء اجلہم, جب ان کا ٹائم آ جائے گا نا ایسی کی تیسی. اللہ کہتے ہیں لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون, گھنٹے منٹ نہیں, 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے بھی آگے پیچھے ہو کے دکھائیں گے. کسی میں دم میں تو ہو کے دکھا دے, مار دوں گا اس کو میں, کچھ بھی کر لے وہ, وجہ کچھ بھی بن جائے ماروں گا میں. اب دنیا بڑی ہیلتھ سے وہ خوش تھی نا کہ یورپ میں لوگوں کی عمریں لمبی ہو گئی تھی, 80 سال. ہیلتھ کے خیال کیا لوگوں نے. تو اب کیا ہوا کہ مر ہی نہیں رہے تھے لوگ. یورپ میں, امریکہ میں لوگوں کی ہیلتھ, انہوں نے بہت میڈیکل سائنس میں ترقی کی. ہماری طرح نہیں ہے, ہمارے یہاں تو 60 سال کے بعد ایکسپائر ہے. ایسی حالت ہوتی ہے, آدمی کہتا ہے کہ یار کیا بیچارے کی حالت بن گئی. لڈو کھا رہا ہوتا ہے اس عمر میں بھی. یعنی بہت ہی ہم لوگ کا حالت تو خراب ہے نا. یورپ میں بہت انہوں نے کیئر, اس کی وجہ سے کیا لوگوں نے مرنا چھوڑ دیا. اللہ ایک کرونا کی لہر لائے, کروڑوں کو مار دیا اس کرونا نے. ہزاروں کو نہیں مارا, پتہ ہے کرونا نے کروڑوں کو مارا ہے کرونا نے. میں گیا تھا نا جب اٹلی, تو وہاں میں نے بہت بوڑھے دیکھے. انہوں نے کہا مفتی صاحب جب آپ آئے ہو نا تو بہت کم بوڑھے ہیں یہ, کیونکہ یہاں اتنے بوڑھے ہو گئے تھے. کرونا کی ایک لہر چلی ہے, جھاڑو کی طرح سب کو اس نے کیا کر دیا, صاف. جبکہ انہوں نے وہ بے احتیاطیاں بھی نہیں کی جو ہم نے کی ہیں. اگر وہ بے احتیاطیاں کرتے آدھے ملک خالی ہو جاتے. ایسے کرونا کی لہر چلی ہے. کس قدر SOPs پر عمل کرایا کیا, کرنا چاہیے ان احتیاطوں پہ عمل, لیکن ایسی لہر آئی ہے اٹھا کے پٹخ دیا اس. قبرستان بھر گئے, جگہ نہیں ملتی تھی. قبرستانوں کی جو ہے نا, قبروں کی قیمتیں اتنی کہ جلانا شروع کیا. بھائی اتنی ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. یہ وہ لوگ, اور سب سے پہلے ڈاکٹر مرے ہیں اس میں, سب سے پہلے ڈاکٹر. کس طرح لڑو گے بھائی اس خدا سے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے؟ نہیں ہو سکتا کچھ بھی.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے نا, انہوں نے پوچھا اللہ سے, مستند واقعہ نہیں ہے, میرے علم میں نہیں ہے, کسی ہو سکتا ہے کسی اسرائیلی روایات میں, لیکن اس سے جو مضمون ثابت ہو رہا ہے وہ مضمون کیا ہے؟ وہ مضمون درست ہے کہ اے اللہ اگر یہ سارے حادثے تیر بن جائیں اور چلانے والا بہت طاقتور ہو, اس طاقتور سے لڑنا ہمارے لیے ممکن نہ ہو, تو ان تیروں سے ہم کیسے بچیں؟ تو کہا گیا تیر چلانے والے سے دوستی کر لو. جب کوئی بہت طاقتور ہو نا, محلے کا دادا ہو, اور آپ کو بندوقیں بھی ہوں, کلاشنکوفیں بھی ہوں, بہت بڑا گینگ ہو, اور آپ ٹھٹرے میں ڈرتے رہو, تو بھائی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس بھاگنے کا جب آپشن نہیں ہے, ایک ہی آپشن ہے, آپ بھی اسی کے گینگ میں شامل ہو جاؤ. کیا خیال ہے؟ اس سے کیا کر لو؟ دوستی. اللہ سے لڑ نہیں سکتے, کتنی ہی سائنس ترقی کر لے, ابھی بھی ایسی خطرناک بیماری ہیں. میرے تو ہر شعبے کے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے نا, وہاں ہیلتھ بہت لوگوں کی اچھی ہو گئی ہے, لیکن وہاں کی بیماریاں بھی بہت ڈینجرس ہو گئی ہیں. کینسر کے پیشنٹ ایسے خطرناک, اتنے خطرناک پیشنٹ, کسی کا جبڑا کاٹ دیا ڈاکٹروں نے, کسی کے آنتیں نکال کے باہر رکھ دی. یہ سارے بیماریاں آپ کو یو کے میں بھی ملیں گی, یورپ میں بھی ملیں گی, امریکہ میں بھی ملیں گی. لڑ رہے ہیں لیکن اللہ سے لڑنے میں کامیاب نہیں ہو رہے. ایسی ایسی خطرناک بیماریاں. بستر مرگ پہ آپ ہسپتالوں میں جاؤ تو وہاں بھی لوگ اسی طرح پڑے ہوئے ہیں. بھائی ہمارے یہاں تھوڑے زیادہ ہیں اور وہاں کم ہے, لیکن ہیں, لڑ نہیں سکے اللہ سے. تو بھائی یہ ڈپریشنوں اور ٹینشنوں سے بچنے کا طریقہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ٹینشن سے بچنے کے اسباب اختیار کریں, وہ بھی ضروری ہے, لیکن اصل طریقہ یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں لگام ہے, جس کے ہاتھ میں تصرفات ہیں, اس سے آپ کیا کر لیں؟ بولو دوستی. سوال پیدا ہوتا ہے کیا اس سے وہ ٹینشن دینا ختم کر دے گا؟ لوگ پھر یہاں ایک سوال کرتے ہیں, اچھا ہم اللہ سے دوستی کر لیں, دوستی کا مطلب نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج اور سارے حکامات کو فالو کریں, زنا چھوڑ دیں, یہ سب, تو کیا وہ ٹینشن نہیں دے گا؟ تو ٹینشنیں تو دنیا دینداروں پہ بھی آتی ہیں. بھائی وہ دے گا ٹینشن. پھر بھی یعقوب علیہ السلام سے اس نے بچپن میں بچہ چھین لیا, حالانکہ یعقوب علیہ السلام تو اللہ کے ماننے والے تھے. وہ ٹینشن دے گا, لیکن وہ ساتھ ساتھ یہ بات بھی دل میں ڈال دے گا, یہ جو میں تمہیں پریشانی دے رہا ہوں دشمن بن کے نہیں بلکہ دوست بن کے دے رہا ہوں. یہ فرق ہوتا ہے اللہ کے نافرمان کی ٹینشن میں اور اللہ کے فرما بردار کی ٹینشن میں. یہ میں دوست بن کے دے رہا ہوں, دشمن بن کے نہیں دے رہا. جب دوست کی طرف سے کوئی تکلیف آئے 100% یقین ہوتا ہے اس تکلیف میں مجھے فائدہ ہے. مثال کے طور پر, بس یہ مثال دے کے پھر ہم آگے چلتے ہیں. 2 آدمی ٹیکے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, آ کے اس نے ٹیکا ٹھوک دیا آپ کے کولے شریف میں, ٹھیک ہے نا, آپ کی چیخ نکلے گی, آپ رکھ کے لگاؤ گے ایک تھپڑ کہ تو نے مجھے یہ ٹینشن کیوں دی. لیکن اگر فوراً وہی آدمی ایک سرٹیفکیٹ نکال کے دے کہ میں ایک سرٹیفائیڈ ڈاکٹر ہوں, آغا خان میں بڑی پوسٹ پر ہوں, اور کورونا پھیلا ہوا تھا, ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا جو تمیز سے نہ لگوائے جا کے کولے میں گھسیڑ دینا اس کے, اس سے وہ کووڈ سے بچ جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اور میرے پاس ٹائم نہیں تھا کہ تم مڑتے تمہیں تکلیف ہو, میں ٹھوک دیا بس. اب جب آپ کو دیکھو گے کہ یار یہ واقعی سرٹیفائیڈ ڈاکٹر ہے, اور جو اس نے ٹھوکا ہے وہ بھی ویکسین ہے, ساری اس کے پاس رپورٹیں ہیں, اور یہ بھی آپ کو پتا ہو کہ بھئی یہ ماہر بھی ہے اس فن کا, تو پھر آپ اس کو تھپڑ لگاؤ گے؟ بلکہ جو تھپڑ آپ نے لگایا تھا آپ کہو گے سوری, یہ دوسری تشریف پہ بھی ایک ٹھوک دو آپ, تاکہ کام کیا ہو جائے. ابھی ایک تشریف, تو یہ دونوں تشریفیں اللہ نے بنائی اس لیے ہیں کہ کام پکا ہو. کیا خیال ہے بھائی؟ اب غصہ آئے گا آپ کو, بلکہ آپ کہو گے سر میں نے جو آپ کو تھپڑ لگایا, کائنڈلی میرا تھپڑ, تشریف تو تھی ہی, اب تھپڑ بھی لگا سکتے ہیں آپ, ٹھیک ہے, تو آپ تھپڑ بھی لگا سکتے ہیں مجھے, آپ چائے پلاؤ گے, سوری کرو گے. تو بھائی جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے اسے ٹینشن آتی ہے, بوکھلا جاتا ہے, خودکشی کی طرف جاتا ہے, بلڈ پریشر کا مریض بن جاتا ہے, عذاب ہے اس کے لیے. جو اللہ کی سے دوستی والے لوگ ہیں انہیں ٹینشن آتی ہے, ان کو پتا ہے ہوا مولانا, وہ اللہ ہمارا دوست ہے, وہ ہمیں رسوا نہیں کر سکتا, وہ ہمارے فائدے کے لیے کر رہا ہے جو بھی کر رہا ہے. دیکھو میدان جنگ میں جب صحابہ زخموں سے چور تھے نا, غزوہ احد میں بہت زیادہ زخم پہنچے تھے, بہت شہادتیں ہوئی تھی, تو اللہ نے ان کو کیا تسلی دی؟ ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون. دیکھو زخم ان کو بھی پہنچے ہیں جیسے تمہیں پہنچے ہیں,
ایسا نہیں ہے کہ تم اللہ والے تھے تو تمہیں زخمی نہ پہنچے، وہ چونکہ اللہ کے نافرمان ہے صرف ٹینشن ان کو ملے، نہ 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 نہ۔ اللہ کہتے ہیں دنیا کا نظام ہے بھائی، جنگ ہوگی تو دونوں طرف لاشیں ہوں گی، دونوں طرف زخم ہوں گے۔ تو دنیا کا نظام میں نیک اور برے میں فرق نہیں کیا جاتا، دنیا میں آزمائشیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، نیک پہ بھی آئیں گی برے پہ بھی آئیں گی، یہ جنت تھوڑی ہے۔ لیکن اللہ نے صحابہ کو تسلی دی کہ دیکھو تمہیں بھی زخم پہنچے ہیں، انہیں بھی پہنچے ہیں، وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، لیکن ان زخموں پہ تم جو اللہ سے ثواب کی امیدیں لگا کے بیٹھے ہو وہ امیدیں انہیں نہیں ہیں، یہ فرق ہے تم میں اور ان میں۔ تو ٹینشن مت لو کہ اللہ یہ کیا، وہ بھی زخمی ہم بھی زخمی تو ہمارے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ ہوا۔ اللہ کہتے ہیں ان کو ان زخموں پہ کوئی امیدیں نہیں ہے، زخم برائے زخم، تمہیں اس زخم پہ کیا ہے، امیدیں ہیں کہ یہ خون قیامت کے دن اس میں سے مشک کی خوشبو آئے گی، جیسے میں نے واقعات سنا ہے نا جو شہداء کے، ہم نے خون کی خوشبو سونگی ہے، تو اس پہ تمہارے گناہ معاف ہوں گے۔ تو اللہ نے سورہ واقعہ میں ان آیتوں میں یہ بتایا ہے کہ انسان کو کی 2 ٹکے کی اوقات بولو نہیں۔ یہ تو میں نے واقعہ سنایا تھا اس شخص کا جس کو کینسر ہوا لیکن انسان کا بچہ بن گیا، وہ توبہ کی علماء سے، بزرگوں سے، اور اللہ نے اس کو توبہ کے ساتھ دنیا سے اٹھایا۔ ایسے واقعات، کچھ ایسے واقعات بھی بتا دوں جن کو اس حال میں بھی توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ ایک اور واقعہ ہمارے دوست نے بتایا کہ ایک صاحب تھے، ساری زندگی دولت کمانے میں لگی نا ان کی، بنگلے بنا لیے، یہ کر لیا وہ کر لیا۔ اب ان کے جو دوست تھے انہوں نے بھی بہت کچھ کما لیا۔ اب ان کے مرنے کا ٹائم آ گیا، ڈاکٹر نے کہا بھئی آپ چند دن کے کیا ہیں مہمان۔ تو اب ان کی سوچ دیکھو، اب جب آخری وقت تھا نا جس دن ان کو پتا تھا انا للہ میرا ہونے والا ہے، انہوں نے وصیت کیا لکھوائی، وصیت کیا لکھوائی، وصیت میں کسی لوگوں کا خیال ہوگا اب لکھوا رہے ہیں دیکھو میرے ذمہ حج رہ گیا تھا، حج بدل کرا دینا، ٹھیک ہے نا، میری جو ہے وہ اماں کے لیے کنواں وہاں پہ کھدوا دینا، میں نے اپنے ماں باپ کی کوئی خدمت نہیں کی ہے تو چلو کچھ غریبوں کو کھانا کھلا دینا میرے ماں باپ کے ثواب کی نیت سے، شاید اس بہانے کچھ ہو جائے، دیکھو میرے بچوں کو تھوڑا نماز روزے کی ترغیب دے دینا، یا میری وراثت کو شریعت کے مطابق تقسیم کر دینا۔ لوگوں کا یہ خیال، وصیت کیا کر رہے ہیں صاحب، کہہ رہے ہیں بھائی جان میرا جو پیسہ ہے نا فوری طور پر ڈیفنس میں ایک بہت بڑا بنگلہ خریدو، اور جتنا جلدی ہو سکے نا اس بنگلے میں مجھے ٹرانسفر کرو، میں چاہتا ہوں میرا جب جنازہ اٹھے تو بہت بڑے بنگلے سے اٹھے۔ آگے الفاظ سنیے، کہہ رہے ہیں یہ ٹکے ٹکے کے تاجر جو میرے ساتھ کے تھے، ٹھیک ہے نا، یہ ٹکے ٹکے کے تاجر جو میرے دوست تھے ٹکے ٹکے کے، ان کے ہزار ہزار گز کے بنگلوں کے مالک ہیں، تو میں ان کو ان کی اوقات یاد دلانا چاہتا ہوں۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات، یہ ٹکے کا لفظ بڑا پرانا اور بڑا مشہور لفظ، کہہ رہے میں چاہ رہا ہوں میرا جنازہ جب یہاں سے اٹھے گا نا، ایک نارمل گھر ہے تو وہ جو ٹکے ٹکے کے میرے ساتھ بنٹے کھیلنے والے، لٹو کھیلنے والے، میں جانتا ہوں ان کو، 2 ٹکے کے تھے نہیں آج کروڑوں کے مالک ہیں، کروڑوں کے مالک ہیں، تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم بھی کم، ہاں، تاکہ وہ ٹکے ٹکے کے لوگ ہیں نا ان کو ان کی اوقات سمجھ میں آئے۔ ابے تو اوقات یاد دلا کے کیا تیر مار دے گا یار، تو چھوڑ اس کو، ابھی تو جا رہا ہے قبر میں، آخری منزل کی طرف جا رہا ہے، وہ ٹکے ٹکے کے لوگ پھر بھی تجھ پہ نہیں خوش، وہ کہیں گے تو کھرب پتی تھا یا تو کھرب پتی سے بھی زیادہ بڑا مالدار تھا، جب جنازے کے پھٹے پہ لیٹ گیا نا تو ہم تجھ سے پھر بھی کیا ہیں، کیا خیال ہے؟ جو سیٹ جنازے کے پھٹے پہ لیٹا ہوا ہوتا ہے، کوئی رکشہ والا اس پہ رش کرتا ہے، یار عظیم انسان، عظیم انسان ہے یار، کوئی بات نہیں، پھٹے پہ لیٹا ہوا ہے تو عظیم انسان نا، ٹماٹر والا تو نہیں ہے نا۔ اگر وہ رش کر رہا ہو نا تو وہ پھٹے سے اٹھ کے بولے گا تو لیٹ جا، مجھے ٹماٹر کی ریڑھی دے دے، کیا خیال ہے؟ یہی کہے گا نا کہ ٹھیک ہے پھر تو لیٹ جا، مجھے ٹماٹر کی ریڑھی دے دے۔ اگر وہ اٹھ کے کہے تو کہے گا نہیں تو وہیں لیٹا رہے، میں ٹماٹر پہ کیا ہوں، خوش ہوں۔ تو اس لیے میرے بھائی دنیا 2، یہ لفظ یاد رکھ لو، یہ کیا ہے، 2 ٹکے کی ہے۔ تو اللہ نے سورہ واقعہ میں یہی منظر کھینچا ہے، بھائی تھوڑے دنوں میں پھٹے پہ لیٹنے والے ہو تو اتنے فنٹر بننے کی کوشش نہ کیا کرو، جس نے پیدا کیا ہے طاقتور وہی ہے، تو اپنے آپ کو ابھی سے اس کے حوالے کر دو۔ آگے ہم چلتے ہیں جلدی جلدی، بس اس کو میرا آج آگے بھی کہیں بیان ہے، ڈیفنس میں جانا ہے فوری طور پہ۔ ڈیفنس والوں کو انسان کا بچہ بنانا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ان کے پاس پیسہ
زیادہ ہے, ان کے بگڑنے کے چانسز زیادہ ہے. جب پیٹ بھرا ہوا ہو اور پیسہ بھی ہو اور گٹر کے ڈھکن بھی لگے ہوئے ہوں تو پھر شراب کباب کی طرف انسان جاتا ہے. لڑکیوں سے دوستیاں اور پھر بڑے مسائل ہوتے ہیں مالدار. میں نہیں کہہ رہا وہ ایسے ہیں, وہ پھر ویسا نہ وہ ناراض ہو جائیں, لیکن مالدار علاقوں کے مسائل غریبوں سے بہت زیادہ ہیں. غریب کے پتہ ہی گھریلو مسئلے کیا ہوتے ہیں, ہم تو ہر طرح کے لوگوں سے نمٹتے ہیں نا. غریب کے مسئلے کیا ہوں گے؟ مفتی صاحب میری وائف میری والدہ کی خدمت نہیں کرتی, اس دن میری امی نے بولا تھا چائے بناؤ وہ سوتی رہ گئی. یہ غریبوں کے مسئلے ہیں, اس پہ بڑی ٹینشن لے رہا ہوتا ہے. امیروں کے یہ نہیں ہے کہ میری اماں نے چائے کا بولا اس نے بنائی نہیں. اماں بولتی نہیں ہے چائے کا, وہ بٹن دباتی ہے نوکر چائے لے کے آ جاتا ہے. وہاں یہ مسئلے نہیں ہے ساس کی خدمت اور سسر کی خدمت, وہ کہتے ہیں کیا اچھے چورے مسئلے ہیں یار, نیچ. وہاں بہت خطرناک مسئلے. سب کی بات نہیں کر رہا بھائی, کہیں ایسا نہ ہو کہ بولے کہ یار میں ڈیفنس میں آیا ہوں. اور تو وہاں مسئلے پتہ ہے جو میرے پاس آتے ہیں, مالداروں کے, ڈیفنس کی بات نہیں کر رہا, مالداروں کی بات. مفتی صاحب میری وائف جو ہے میں بہت ٹینشن میں ہوں. میں نے کہا کیوں ٹینشن میں ہے بھائی؟ ایکچولی وہ جو پرانا والا تھا نا, آج کل اس میں انوالومنٹ ان کی تھوڑی سی زیادہ ہو گئی. یعنی انوالومنٹ تو پہلے سے چل رہی تھی, آج کل تھوڑی کیا ہو گئی ہے, زیادہ ہو گئی ہے. زیادہ ہونے پہ ٹینشن لے رہا ہے. خواتین کے بھی یہی مسئلے ہیں. غریب عورت کے کیا مسئلے ہوں گے؟ میرا شوہر جو ہے وہ آمدن کم ہے اس کی, 4 انڈے منگواؤ 2 لے کر آتا ہے خالی. تو میں صبر کی تلقین دوں گا نا. صبر آسان ہے اس میں کہ یار کوئی بات نہیں محترمہ, آدھے انڈے پہ گزارا کر لو, آدھا بچے کو کھلا دو, آسان ہے. مالداروں میں یہ نہیں ہوتا. آپ اس کو 4 انڈے کا بولے, وہ انڈے کا کریٹ لا کے رکھ دے گا. وہ کہے گا انڈا بنانے کی کیا ضرورت ہے, بنا بنایا لے لو. وہاں مسئلے کیا ہیں؟ خاتون کو ہوتی ہے کہ میرا میاں انٹیوں میں انوالو ہے. ہاں ایک دن آیا تھا پی کے آیا تھا. جب پی کے بندہ آتا ہے کیا حال ہوتا ہے یار, وہ چاقو مار دے, طلاق دے دے, گرل دبا دے, کچھ بھی کر سکتا ہے وہ. تو آیا تھا تو میں بیٹھی ہوئی تھی, تو میں نے کہا آج پھر پی کے آیا ہے. لیپ ٹاپ لے کے بیٹھا ہوا تھا نا آفس کا کام کرنے. تو اس نے کہا نہیں بیگم, کہتی پھر یہ بریف کیس کھول کے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ یہ غریبوں کے مسائل بولو نہیں ہے, تو مالداروں کے مسائل بہت زیادہ ڈینجرس. اور مالداروں کی بیماریاں بھی چھوٹی موٹی نہیں ہوتی, غریبوں کی یہی ہوتی ہے. پھوڑا نکل آیا نا, ایک پھنسی نکل آئی, ٹھیک نہیں ہو رہی, صحیح ہے نا. بس مالداروں کے پتہ ہے ایڈز سے شروع ہوتا ہے. شوگر, بلڈ پریشر, یہ ان کے ہاں نارمل ہے. جو دوا نہیں کھاتا اس کو گھٹیا نیچ سمجھتے ہیں کہ میڈیسن ہی نہیں لے رہا, اس کا مطلب بالکل ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ غریب آدمی یار. غریب لوگ کا امیون سسٹم اتنا ہوتا ہے نا, وہ بیمار نہیں ہوتے نا جلدی, اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے ان کا. تو ایڈز, کینسر, شوگر, کڈنی غائب, اس طرح کی اللہ معاف کرے. تو اس لیے مالداروں میں ان کو گناہ چھڑوانا تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے کہ وہ عیاشی میں ہوتے ہیں. غریب تو گناہ کے پیسے ہی نہیں ہوتے. میں نے بتایا نا ہمارے ایک کلاس فیلو تھا مدرسے میں, چھپ چھپ کے سگریٹ, پان, نسوار, گٹکا کا اس وقت مجھے نہیں پتا, تینوں چیزیں تو تھی, سگریٹ, پان, نسوار. چھوڑ دی کچھ دنوں میں, صرف نسوار پہ آ گیا. میں نے کہا کیا آپ کو کسی نے تبلیغ کی ہے؟ کہتے پیسے ہی نہیں ہوتے یار, کیا کریں, مہنگا پڑ رہا تھا. جتنی جیب خرچی ملتی ہے اس میں یا تو سگریٹ پی لو یا گٹکا کھا لو, کہتے ہیں افورڈ نہیں کر پا رہا میں. تو جلدی سے مکمل کر لوں میرے بھائی. اللہ تعالیٰ سورہ حدید ہے اس کے بعد, سورہ حدید میں اللہ کیا فرماتے ہیں کہ لا یستوی